یہ تو بہت خوشی کی بات ہے کہ ایک ریناؤنڈ جو ہے وہ فوڈ چین جو ہے نہ صرف میں کہوں گا کہ ہندوستان میں بلکہ ہندوستان سے باہر بھی ان کا اچھا خاصا ایک نام ہے، اور ان کا کشمیر آنا میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے لیے بہت اچھا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ عرفان صاحب اور ان کی ٹیم جو ہے ان کے ساتھ جڑ گئے ہیں۔ اس سے نہ صرف میں کہوں گا کہ روزگار میں یہاں پہ مدد ملے گی، بہت سے لوگ اس کاروبار کے ساتھ جڑیں گے، اس فرنچائزی کے ساتھ جڑیں گے، اور کوشش کریں گے کہ اس قسم کے انیشیٹیوز اور بھی یہاں اٹھے جائیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پبلک سیکٹر کا جو حال ہے اس وقت وہ بہت برا ہے۔ پچھلے ہفتے جو میں نے اسلامیہ اسکول میں بھی بات کہی تھی کہ تقریباً 20-22 لاکھ ہمارا نوجوان جو ہے وہ بے روزگار ہے۔ تو اس سچویشن میں اپنے ایونیوز کھڑا کرنا، خاص کر اگر پرائیویٹ سیکٹر سامنے آتا ہے اور اس قسم کے انیشیٹیوز اٹھائے جاتے ہیں، تو یہ ایک خوشائند بات ہے۔ ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ سب وینچرز کامیاب ہوں، اور اس کے ساتھ ہم اس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ جو یہاں پہ ہمارے جو نوجوان ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں، بہت سے نوجوان جو اس وقت ان کے پاس وسائل بہت کم ہیں، ایونیوز بہت کم ہیں، تو اس سیکٹر کو بڑھاوا دینے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں کی جو بزنس کمیونٹی ہے ان سے بھی یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ جہاں پر ہم ٹورزم کی طرف دھیان دے رہے ہیں، جو کہ آف کورس ہمارا ایک اہم ذریعہ ہے معاش کا، لیکن ہمیں ایگریکلچر کی طرف بھی آنا چاہیے، جو ہمارا ایک مین جو ہارٹیکلچر ہے اس کی طرف بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ ہمیں ایجوکیشن سیکٹر میں ایک بہت بڑا چیلنج ہمارے لیے یہ ہے کہ آج جموں کشمیر کے بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ اسٹیٹ سے باہر جا رہے ہیں، کیونکہ کالجز یہاں کم ہیں، ڈیمڈ یونیورسٹیز یہاں کم ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پرائیویٹ سیکٹر یہاں آتا ہے اور اس میں وہ انویسٹ کرتے ہیں ایجوکیشن میں، کیونکہ ایجوکیشن ایک بہت ہی بڑا سیکٹر یہاں پہ، بلکہ ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں ہمارے نوجوان جو ہیں وہ ہر سال جو ہے جموں کشمیر سے باہر تعلیم کے لیے جا رہے ہیں۔ تو یہ آئی تھنک مواقع ہیں اس وقت کہ اگر ہم سب اس کی طرف توجہ مرکوز کریں، اور ایجوکیشن، ٹورزم، ہارٹیکلچر، اسی طریقے سے یہ ہاسپٹیلٹی سیکٹر، تو یہ تمام سیکٹرز جو ہیں انشاءاللہ ان میں بہتری آ سکتی ہے، اور ہم دعا گو ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان سب کاموں میں برکت عطا کرے، اور جو یہاں کے نوجوان ہیں، نوجوانوں کو صحیح راستے پہ لائے۔ اور چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلی بار بھی میں نے کہا کہ بے روزگاری کی وجہ سے بہت زیادہ یہاں پہ ذہنی مسائل بھی جو ہے وہ آ گئے ہیں، سائیکریٹک پرابلمز آ گئی ہیں، ڈپریشن آ گیا ہے، ڈرگ ایڈکشن آ گیا ہے، تو یہ سارا کہیں نہ کہیں انٹر ریلیٹڈ ہے اس سارے معاملے میں۔ تو جہاں پہ ہمیں اپنی اکانومی پہ، اپنی تعلیم پہ، اپنے اس پہ فوکس کرنا ہے، بزنسز پہ، وہاں پہ میں آپ کے توسط سے، آپ کی چینلز کے توسط سے نوجوانوں سے یہ بھی اپیل کروں گا کہ اخلاقی بنیادوں پہ، دینی بنیادوں پہ اور کردار کی بنیادوں پر بھی ہمیں اپنے ایک معاشرے کو، اپنے مسلم معاشرے کو، مسلم سوسائٹی کو جو ہے وہ اس سانچے میں ڈالنا ہے جو کہ ہمارے اسلام نے، ہمارے دین نے اور ہمارے پیارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترغیب یہاں جو امت کو دی ہے۔ تو ہم توقع رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اس قسم کا جب آپ انیشیٹو ڈالتے ہیں کہ بالکل حلال کا کام ہے، اور میں یہی آپ کے توسط سے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا کہ کسی بھی کام کو شروع کرنے میں ظاہر سی بات ہے کہ وقت لگتا ہے، اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ ترقی کرے، لیکن ترقی کی جب آپ ترقی کی چاہ میں کوئی غلط قدم نہیں اٹھنا چاہیے، کوئی غلط جو ہے میں کہوں گا کہ کوئی ایسا قدم نہیں اٹھنا چاہیے جس میں کہ آپ جو ہے وہ برانڈ کو نقصان پہنچائیں، کردار کو نقصان پہنچائے اور سچائی کو نقصان پہنچائے۔ تو اس لیے جموں کشمیر کی جو پوری آپ دیکھیں کہ ہماری پوری جو یہاں پہ شال انڈسٹری ہے، کارپٹ انڈسٹری ہے، باقی انڈسٹریز ہیں، تو وہ ایک برانڈ ہے، ایک نام ہے کہ کشمیر کا شال، کشمیر کا کارپیٹ، کشمیر کا ہارٹیکلچر، تو یہ اس کی ایک خالص اور ایک یونیک اس کا ایک اپنا برانڈ ہے۔ تو وہ چونکہ اتنے سال لوگوں نے یہاں پہ کام کیا، اس برانڈ کو بنایا ہے، تو میں ضرور نوجوانوں سے بھی یہ اپیل کروں گا کہ جو بھی وہ کام کریں، جس بھی سیکٹر میں وہ آنا چاہیں، محنت کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اور لگن کے ساتھ کام کریں۔